لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ جو تاریخی ظلم 8 فروری کو ہوا الیکشن کمیشن کی جانب سے، یہ نااہل الیکشن کمیشن، یہ بتہ خور الیکشن کمیشن نے بتہ خوروں کو ہمارے اوپر جو مسلط کیا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور جس طریقے سے 4000 کو 40,000 بنایا گیا، تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جس طریقے سے 6000 کو 60,000 بنایا گیا، تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور تاریخ میں یہ بھی کبھی نہیں ہوا 3000 والے کو 1,03,000۔ اتنا ظلم، 1,00,000 ووٹ ڈالنا، اتنا یعنی یہ بات یعنی یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی گرفت میں آنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں بھی آنے والے ہو، پاکستانی عوام کے گرفت میں بھی آنے والے ہو انشاءاللہ۔ جن کا تمہیں سہارا ہے نا، ان سہاروں پر جو تم ناز کر رہے ہو اور ان کے اشاروں پہ چل رہے ہو، وہ بھی اللہ کی گرفت میں ہے، تم بھی اللہ کی گرفت میں ہو۔ ہاں انشاءاللہ۔ تم کیا سمجھتے ہو ظلم کرو گے؟ اور یاد رکھیے گا، تحریک لبیک پاکستان کا ووٹ کوئی عام ووٹ نہیں ہے، یہ بہت مقدس ووٹ ہے، مطہر ووٹ ہے، اور بڑی محنت کا اور مشقت کا ووٹ ہے، ایمانداری کا ووٹ ہے۔ ہم نے کبھی نہ کسی کو اس طرح کی ہدایت دی ہے کہ ٹھپا ہو، ٹھپے والے معاملات ہو، نہیں۔ ہم نے تو بس اتنی بات کی ہے، ہمیں ہمارا ووٹ دے دو، انشاءاللہ وزیر اعظم ہمارا ہی ہوگا۔ ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ آپ ہمارے حق پہ ڈاکہ بھی ڈالو اور پھر ہم احتجاج کریں، اور اس احتجاج پر آپ ہماری پر لاٹھی چارج کریں، پھر ہماری پر ظلم کریں، ہمارے لوگوں کو ماریں، ہمارے لوگوں کو زخمی کریں۔ یہ دیکھیں میرا بچہ یہ کھڑا ہے یہاں پہ، کھڑے ہو میرے بیٹے، کھڑے ہو۔ یہ دیکھیں یہ شیل مارا گیا، کس لیے؟ ووٹ چوری بھی تم کرو، چورو، غدارو، ڈاکوؤ، ظالمو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ ایک تو چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، پھر ہماری پر شیل مارو، ہمیں زخمی کیا جائے؟ یہ خون نہیں ہے، یہ انقلاب ہے۔ ہاں یہ ذہنی انقلاب ہے، یہ باشعور لوگوں کا انقلاب ہے۔ اور یہ انشاءاللہ آپ نہ سمجھے، آپ کی ذہن میں یہ ہے نا کہ آج ہم نے رزلٹ چینج کر لیا، یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں کریں گے، آئیں گے احتجاج کر کے چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، آپ ایک طوفان کو بنا رہے ہیں، ہاں ایک طوفان کو للکار رہے ہیں۔ یہ ذہنیتوں کو جو آپ تبدیل کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے نفرت ڈال رہے ہیں۔ پاکستانی بچے کے قوم میں تمہارے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے، پاکستانی بچے بوڑھا جوان کے دل و دماغ میں تم نے زبردستی اپنے لیے نفرت کو ڈال دیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ نفرت جب اپنا راستہ اس کو نظر آئے گا، پھر آپ یہ نہیں دیکھنا کہ پھر آپ رہیں گے یا وہ رہے گا، کوئی نہیں رہے گا۔ پرچی پر جو ہم نے اعتماد کیا ہے، ووٹ پر جو ہم نے اعتماد کیا ہے، ہمیں ہمارے اعتماد کو مت ٹھیس پہنچائیں، ہمارے اعتماد کو مت ضائع کریں۔ ہم اس راست پہ جو چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور ہم کیا کریں؟ آپ ہمارے اوپر ظلم کریں گے، پھر ظلم کرنے کے بعد آپ ہمارے اوپر ہمیں کہیں گے احتجاج بھی نہ کریں، دھرنا بھی نہ دیں، یہ بھی نہ کریں، وہ بھی نہ کریں۔ اچھا پھر کیا کریں؟ پھر جو کرے، جو تم چاہو وہی کرے۔ تم نے جو چاہا وہ تو کیا، تم نے جو چاہا وہ تو کیا، تم نے زبردستی، تم لوگ زبردستی ایم کیو ایم کو جو 5ویں نمبر پر، میرے حلقے میں 5ویں نمبر پر تھا، 5ویں نمبر والے کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا، اور وہ بھی خوش ہو رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے مٹھائی بانٹنے والوں کو۔ یہ خیرات کی سیٹیں ملی ہیں، اور خیرات کی سیٹیں خیراتیوں کو ہی ملتی ہے۔ ہاں تو تم لوگ خیراتی ہو تو خیراتی رہنا، مگر بات یہ ہے ہم یہاں پیغام یہ دینے آئے ہیں، ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا تھا، یہاں سے دعا کر کے واپس جانا تھا، مگر اب ہم نے یہ آپ کو آگاہی دے رہے ہیں، آپ کے ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم پیغام دے رہے ہیں، جب تک ہمارے ذمہ داران یہاں نہیں آئیں گے، جن کو گرفتار کیا گیا ہے، جب تک وہ یہاں نہیں آئیں گے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ یہ انتظامیہ خود چاہتی ہے کہ ہم لوگ دھرنا دیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ہم دھرنا دیں، پھر ہم صرف یہاں دھرنا نہیں دیں گے، ہم پھر پورے ملک میں دھرنا دیں گے۔ ہم پورے ملک میں
अगर रास्ते में है, मुझसे मेरे कायदीन पूछ रहे हैं बताएं कितने लोग गिरफ्तार हैं, कौन कौन गिरफ्तार है, क्या क्या हुआ है, बताएं जरा। मैंने कहा नहीं, मेरी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि हम जल्दी भेज रहे हैं, बस हम पैगाम दे रहे हैं हमारे बंदों को जल्दी भेज दिया जाए, वरना ये ना हो कि जो हम नहीं चाह रहे थे वो हो जाए। हाँ, हमने धरने का कोई ऐलान नहीं किया है, हमारा धरना नहीं होता, वो आग है, वो सबको जला देगा। हाँ, इसलिए तो बचे उससे। हाँ, हमें उस तरफ न लेके जाए जिस तरफ अभी भी आपने मुल्क को तबाह कर दिया, अभी भी चलो जुल्म आपने किया मुल्क को। लोग खुदकुशी कर रहे हैं, महंगाई के तूफान में फंसे हुए हैं, परेशानियों में लोग खुदकुशी कर रहे हैं। आप अपने मर्जी के लोगों को लेके आ रहे हैं, अवामी मैंडेट को आप जाया कर रहे हैं, अवाम को आप नहीं, अवाम जिनको मुंतखब करना चाहती है आप उनको नहीं लाने दिया दे रहे हैं। तो याद रखिएगा आगे के हालात और खराब होंगे, और महंगाई होगी, और खराबी आएगी। आप ये समझते हैं कि आप सारी चीजों को ठीक करेंगे, ठीक करते करते 76 साल में आपने ही तबाही के बहाने पर पाकिस्तान को खड़ा किया है। बस हमारी बात यही है, हमारा पैगाम यही है जो हम दे चुके हैं। हमने अपना इंतजार रिकॉर्ड करवा चुके हैं कि हमारे पाकिस्तान के सिंध के अंदर जितने भी हमारे साथ ज्यादती हुई है, जैसे कि कोरंगी में हमारे साथ ज्यादती हुई है, खाराता जुनूबी में हमारे साथ ज्यादती हुई है, बल्दिया में हमारे साथ ज्यादती हुई है, औरंगी टाउन में हमारे साथ ज्यादती हुई है, न्यू कराची में हमारे साथ हुई है, लियारी में हमारे साथ ज्यादती हुई है, हाँ, और शर्की में हमारे साथ ज्यादती हुई है। जहाँ जहाँ ज्यादतियां हुई है हम ये चाह रहे हैं कि उन ज्यादतियों को देखा जाए, वरना आगे का लाएअमल वो हमारे अमीर मोहतरम इंशाल्लाह देंगे। आप खुद लायक अमल आगे का आप देंगे और उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह, हमने अपने सरों पे कफन बांध लिया नहीं है, हम तो पहले से बांधे हुए हैं भाई, हमारा तो सर पे कफन ही कफन है हमारा। हाँ, और ये हर वक्त हम तैयार है कि हम ये वो कौम है जिनको तैयार करने की जरूरत नहीं है, इनको अमीरुल मुजाहिदीन ने तैयार किया हुआ है। लब्बैक लब्बैक।